خیبر کا میدان ہے، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی رہی، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہو۔ میں ایک جملہ کہوں کہ یہ جو کرار کا مطلب جو ظاہری طور پر لیا گیا ہے نا کہ میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹے جھپٹے، جب ایک صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے حلق سے اتر نہیں رہا تھا، اس لیے نہیں مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ علی تو وہ ہے ہی نہیں جو پلٹ کر آئے، علی سے بچ کے کوئی جاتا نہیں ہے اور علی کے پیچھے کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی میدان میں اتر کے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو مارتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہو، جس نے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہو، لمبے قد والے کو مارتے ہیں، کسے پہلے مارتے ہیں؟ مولا مسکرایا اور فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا، تاکہ کم سے کم خون بہے۔ جی سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ کم سے کم خون بہے، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ پھر اسی پوچھنے والے نے ہم پہ کرم کیا اور مولا سے پوچھ لیا یا علی ہم اگر میدان میں جنگ کے موقع پر جنگ گھمسان کی ہو اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہو، آپ سے ملنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو تو میدان میں آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت میدان جنگ کے آداب سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ جنگ لشکر جو ہے وہ دستوں میں تقسیم ہوتا ہے، لشکر کا چہرہ علیحدہ ہوتا ہے، میمنہ علیحدہ ہوتا ہے، میسر علیحدہ ہوتا ہے، قلب لشکر یہ علیحدہ ہوتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہ علیحدہ ہوتی ہے، یعنی لشکر جو میدان میں آ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو انہیں اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جس وقت میں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تو لشکر مختلف تقسیمات کا عنوان رکھتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا جب ہم آپ سے میدان میں ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی میرے پیچھے آ پاتا ہے، میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر لڑتا رہتا ہوں، جو بھی سامنے آتا رہتا ہے میرا اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے اور احسان بڑھا دیا، اس نے کہا مولا جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، اور گھبرائے ہوئے کو مارنا علی کی صفت نہیں ہے۔ علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، جامع الازداد ذات علی کی، ان ضدوں میں ایک ضد یہ ہے کہ جو میدان میں اترا ہوا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا۔ بھائی تھوڑا وہ گردن ہلا دینا بات جائے تو، جو لڑنے گیا ہے، جو مارنے گیا ہے، جو سر اتارنے گیا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، اور جو سر اتارنے جاتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، اور جو مہربان ہوتا ہے وہ سر اتارنے نہیں جاتا۔ رحمت للعالمین میدان میں اسی لیے تو نہیں جاتے تھے، سرکار کو اللہ نے کہا فقاتل المنافقین والمشرکین ولا تکلف علی نفسک ولا تکلف الا نفسک۔ خبردار اے میرے حبیب سنو، اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے کہ قتل کریں، قاتل فعل امر، قتل کریں، ماریں مشرکوں اور منافقوں کو، اور یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے، الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے۔ اب یہ نبی مکرم نے کتنی مرتبہ تلوار اٹھائی، اسلامی تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، جو رحمت للعالمین ہوگا وہ ہاتھ میں تلوار نہیں دے گا، تو تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ لا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے۔ تو وہ کون ہے جو نبی کا نفس ہے؟ وہ وہی ہے جو میدان مباہلہ میں انفسنا کے درجے پر گیا ہے، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، وہ وہی ہے، توجہ جملے کے اوپر قدر کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، وہ وہی نفس مصطفیٰ ہے جو سویا تو نفس مصطفیٰ تھا، اٹھا تو نفس اللہ ہے، جو شب ہجرت سویا تو نبی کی جان تھا، اٹھا ہے تو نفس اللہ بن گیا۔ یہ امت علی کی برابری نہیں کر سکتی تو علی کے مولا محمد کی برابری کیسے کرے؟ نبی ہم جیسے، تم علی جیسے تو ہو کے دکھاؤ، تم مولا علی کے بیٹے حسین کی طرح تو ہو کے دکھاؤ، پھر بات کرنا کہ نبی جیسے ہو، پھر بات کرنا کہ نبی تم جیسے ہیں۔ خبردار، اب یہاں مولا جب میدان میں اتر رہے ہیں تو کیا تلوار لے کر اتر رہے ہیں، اور تلوار لے کر اتر رہے ہیں تو ایک عجیب انداز ہے۔ علی نے فرما دیا کہ مجبور پر ہاتھ اٹھانا کریم کی علامت نہیں ہے، تو جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہوتا تھا وہ مجبور ہوتا تھا، اور بھاگتے ہوئے علی تلوار اٹھاتے نہیں تھے، جانے دو ایسے، جانے دو، یہ میدان چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ چھوڑ کے جانا ہی تو ہار ماننا ہے، اور جو ہار ماننا ہے اس سے لڑائی کیسی ہے؟ ہار مان لی، ختم ہو گئی بات۔ اور جس ذات کے اندر ضدیں جمع ہو، مہربان ہے تو جنگجو نہیں ہے، جنگجو ہے تو مہربان نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اب میدان میں اترے میں میرے مولا سامنے والے کا جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار جو ٹوٹی تو نہتے پہلی ہاتھ نہیں اٹھاتے،
علی مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اپنے گھوڑے کو دلدل کو موڑ کے جانے لگے کہ ایک مرتبہ اسی کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ علی مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی، فضا میں اڑتی ہوئی تلوار آئی تھی، اس نے جھپٹی پکڑی اور تلوار لے کے مولا کی طرف آیا۔ اب جیسے جیسے علی کے قریب تلوار لے کر آ رہا تھا، ایسے ایسے علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا، ایسے اسے چہرے مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ قریب آ کے تلوار تان کے کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، پھر اس کی کیفیتیں کچھ اور ہیں۔